اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک اور حدیث نمبر 1671 ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں کام ہو گیا تو صدقہ دے دو، مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ دے دو، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو، صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو بلائیں پھلانگ نہیں سکتی۔ صدقہ دینے سے عمر طویل ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ تو ناظرین، فرمایا کہ صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا سر ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا ناک ہے، آپ کا دہن یعنی منہ ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جسم کے بے شمار آرگنز ہیں نا، بے شمار جوڑ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب ہر جوڑ پر جب صدقہ ہوتا ہے تو وہ صدقہ کیسے دیا جائے، ہمیں کیسے پتہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک آسان ہمیں گویا کہ عمل بتا دیا۔ فرمایا کہ پس ہر ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ اگر صبح کے وقت، اور ویسے بھی ناظرین اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اب دیکھیں چلتے چلتے یہ بات بھی آ گئی کہ جب آدمی بہت تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، بہت زیادہ یعنی جسم مزمحل ہو جائے، سست ہو جائے، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پر خادم طلب فرمائے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ تحلیل ہے، اور اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین، ہر نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیں، یا کم از کم یہ نہ ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ کے وجود کے جتنے آرگنز ہیں، جتنے اعضاء ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ہر طرف سے انشاءاللہ صدقہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ و مامون فرمائے گا اس دن انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 29 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اسے محصوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں محصورا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 29 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 29 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا تجعل دوسرا، یدا تیسرا، کا چوتھا، مغلولتاً پانچواں، الا چھٹا، عنقی ساتواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین لا تبسط
8واں، کلا 9واں، البسطی 10واں، فا 11واں، تقعد 12واں، ملومن 13واں، محصورہ 14واں۔ کل 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَجْعَلْ، وَلَا تَجْعَلْ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جیم ساکن ہے لیکن جیم حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لا تجعل، ولا تجعل، یدک، یدک مغلولتن، مغلولتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں تنوین پر اظہار کیا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ مغلولتن الی عنقی، علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، عنقک، وَلَا تَبْسُطْهَا، لا تَبْسُطْهَا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تب، با ساکن، سط، تو ساکن، دونوں کے دونوں حروف قلقلہ ہے تو یہاں پر آواز دونوں مقامات پر لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کلہ میں لام پر زبر، اس سے البسطی میں لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کل البسط فتقعد، فتقعد، یہاں پر بھی قاف ساکن ہے، قلقلہ کیا جائے گا۔ ملومن محصورا، ملومن میں میم پر 2 زبر کی تنوین، اسے محصورہ کے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، ملومن محصورہ نہیں، ملومن محصورا، 2 زبر کی تنوین ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور وف کی صورت میں الف سے چینج کریں گے 2 زبر کی تنوین کو تو اس وقت بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، محصورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، تو ناظرین ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ، یدک مغلولتن الی عنقک ولا تبسطها، ولا تبسطها كل البسط، كل البسط فتقعد ملوما محصورا۔ یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے یدہ، دوسرا کا، تیسرا مغلولتن، چوتھا عنقی، ضمیر گزر چکی ہے، نمبر 2 آئے گا، ضمیر یہاں پر بھی ہے نمبر 2، اور نمبر 5 کلہ، نمبر 6 البسطی، نمبر 7 ملومن، نمبر 8 محصورہ۔
تو کل ناظرین ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسما ہیں، کل 8 اسما ہیں۔ پہلا ہے ید، دوسرا ہے کا ضمیر اور ہا ضمیر، کا اور ہا، تیسرا ہے مغلولتن، چوتھا ہے عنقی، پانچواں ہے کلہ، اور چھٹا ہے البسطی، اور ساتواں ہے ملومن، اور آٹھواں ہے محصورہ۔ تو 8 اسما ہیں ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے لا تجعل، دوسرا ہے لا تبسط، اور تیسرا ہے تقعد۔ نمبر 1 لا تجعل، اور دوسرا ہے لا تبسط، اور تیسرا ہے تقعدہ۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے الا، یہاں پر واو یہاں پر نمبر 1 آئے گا، اور تیسرا ہے فا۔ واو، دوسرا ہے الا، اور تیسرا ہے فا۔ تو ناظرین کل یہاں ملا کر آپ دیکھیں 8 اسما ہیں، اور 3 افعال ہیں، 3 حروف ہیں۔ 8 اور 3 11، 11 اور 3 14، کل یہاں 14 کلمات ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ پہلا اسم آپ دیکھیں وہ ہے ید، ٹھیک ہے نا۔ یدن بھی پڑھ سکتے ہیں، یدن بھی، یدن بھی، لیکن یہاں پر حالت نصب میں ہے۔ تو یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہاتھ، یدانی یدینی 2 ہاتھ، اور ایدن بہت سے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ہے ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انتا کی ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ناظرین مغلولتن، مفعولتن کے وزن پر ہے مغلولہ، ٹھیک ہے نا۔ مغلولہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں کیا گیا، سنا گیا، دیکھا گیا، تو اس طرح یہ اس میں مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو مغلولہ باندھا ہوا، مغلولہ بندھا ہوا، جس کو باندھ دیا گیا ہو، تو مغلولہ بندھا ہوا۔ اس کے بعد ہے عنق، عنق کہتے ہیں ناظرین گردن کو، عنق گردن۔
اور جو ہے وہ اس کا معنی ہے گردن۔ اس کے بعد ہے کل۔ کل کا معنی ہے ناظرین تمام، سب، ہر ایک، اور کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کل کا معنی جو دیکھا جائے تو وہ تمام کے ہے، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں البسطی۔ بست کہتے ہیں بست کھول دینا، بست کھولنا، کشادگی، کھولنا۔ اس کے بعد ہے ملومن، یہ بھی اس میں مفعول کے وزن پر ہے، ملوم، ٹھیک ہے۔ تو ملوم کسے کہتے ہیں؟ ملامت کیا ہوا، ملوم ملامت کیا ہوا۔ اس کے بعد ہے محصورہ، یہ بھی اس میں مفعول کے وزن پر ہے، محصور، یہ بھی مفعول ہے، اور اس کا معنی ہے تھکا ہوا، اس کا معنی ہے تھکا ہوا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے لا تجعل۔ لا تجعل فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو لا تجعل فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو مت بنا، تو مت کر یا تو مت بنا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا تبسط، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو نہ کھول، تو نہ کھول یا آپ نہ کھولیں، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تقعودہ، اصل میں تھا تقعودو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو بیٹھتا ہے یا تو بیٹھے گا، تو بیٹھتا ہے یا تو بیٹھے گا، لیکن یہ چونکہ جواب نہیں ہے تو اسی لیے تقعدو سے دال پر زبر ہوا تو تقعودہ ہوا۔ تو ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ تو بیٹھا رہ جائے گا، تو بیٹھا رہ جائے گا، یہ جواب نہیں ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، الا کا معنی یہ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، قرینے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ناظرین قرینے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا جیم زبر تج، عین لام زبر ال، ولا تجعل، یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یدک، ولا تجعل یدک، میم غین زبر مغ، لام واو پیش لو، لام زبر لا، تا دو زبر تن، مغلولتن، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، عین پیش او، نون پیش نو، قاف زیر قی، کاف زبر کا، الی عنقک، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا با زبر تب، سین تو پیش ست، ہا الف زبر ہا، ولا تبسطھا، کاف لام پیش کل، لام زبر لل، با سین زبر بس، تو زیر طی، کل البسطی، فا زبر فا، تا قاف زبر تق، عین پیش او، دال زبر دا، فتقعد، میم زبر ما، لام واو پیش لو، میم دو زبر مم، ملومم، میم ہا زبر مح، سین واو پیش سو، را دو زبر رن، محصورن، ملومم محصورن، یہاں وقف کریں گے تو ملومم محصورا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، جسے عام طور پر پروگرام کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، کہیں محفل کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، اور حدر کہتے ہیں قدر تیز پڑھنا لیکن تلفظ اور مخارج وغیرہ ضائع نہ ہو، ان کا خیال رکھا جائے، اور تدویر کہتے ہیں درمیانی رفتار۔ حدر جیسے ہم عام طور پر نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، اور تدویر جیسے فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تدویر کہتے ہیں ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، اسے تدویر کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن، اور اس میں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ اسے سماعت فرمائیے۔ وا اور لا تجعل، تو نہ کر، یدا کا، یدا ہاتھ کا اپنے، مغلولتاً بندھا ہوا، الا طرف، عنق کی گردن کا اپنی، وا اور لا تبسط، نہ تو نہ کھول، ہا اسے یعنی ہاتھ کو، کلا تمام، البستی کھول دینا، فا پس، تقعدا، تقعدا کا معنی ہے تو بیٹھا رہ جائے گا، تو بیٹھا رہے گا، ملومن ملامت کیا ہوا، محسورا تھکا ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم نے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں، اور پھر با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں اب آیت نمبر 23 کی، 23 کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر قائم رہنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی تھوڑی تفصیلات بیان فرمائیں، جو کہ شعائر ایمان میں سے ہیں، اور ایمان کی شرائط ہیں، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے کلیتاً مجتنب رہے، اجتناب کرتا رہے۔ اور اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
یاد رہے کہ ہم اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں آیت میں کہ ان آیتوں میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان سے خطاب ہے، آپ کی امت سے خطاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ عبادت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو انتہائی تعظیم پر مشتمل ہو، اور اسی شخص کی نہایت تعظیم لائق ہے کہ جس نے نہایت انعام کیا ہو، اور نہایت انعام وجود اور قدرت اور حیات اور عقل عطا فرماتا ہو، اور دلائل سے ثابت ہے کہ وجود، حیات، عقل اور قدرت یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عطا کر ہی نہیں سکتا۔ جب تمام نعمتیں اللہ کے سوا کوئی اور عطا کرنے والا نہیں، تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اور آپ کا رب حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی یہ ثابت ہے۔ لفظ قضا کے متعدد معنی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قضا کا لفظ استعمال فرمایا، اور قضا کا لفظ اس کے کئی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قضا کا معنی ہے حکم دینا، اور قضا جو ہے وہ قضا کا لفظ خلق کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان پیدا کی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قضا جو ہے خلق کے معنی میں ہے۔ قضا کا لفظ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72، تو جو حکم دینا چاہتا ہے وہ حکم دے۔ قضا کسی کام سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے 2 قیدیوں سے فرمایا کہ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، سورہ یوسف آیت نمبر 41، تم دونوں جس خواب کی تعبیر معلوم کر رہے تھے اس کا لکھا پورا ہو چکا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 200، پس جب تم ارکان حج سے فارغ ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ، سورہ جمعہ آیت نمبر 10، پس جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، پس جب نماز جمعہ سے فراغت ہو جائے۔ قضا کا لفظ ارادے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، سورہ آل عمران آیت نمبر 47، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی قضا کا لفظ عہد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ سے ایک عہد لیا تھا، اور نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متصل ماں باپ کی اطاعت کا حکم یہاں پر آپ دیکھیں کہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب تخلیق الہی ہے اور اس کی ایجاد ہے، اور اس کے ظاہری سبب جو ہے اس کے پیرنٹس سے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا، اور اس کے بعد متصل جو ہے وہ سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا، یعنی والدین کی تعظیم کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور ماں باپ حادث ہیں، اس لیے قدیم موجد کے متعلق حکم فرمائے کہ اس کی عبودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے، اور ماں باپ چونکہ حادث ہیں، موجد ہیں، اس لیے ان کے متعلق حکم فرمائے کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ منعم حقیقی اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کے متعلق فرمائے کہ اس کی عبادت کرنے کا حکم آیا، اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، سو ان کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، ماں باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور بھی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
23 اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے جس میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے یہ وصیت کی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے کہ تم جو بھی پاک مال خرچ کرو والدین کے لیے، سب سے پہلے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اب احادیث کریمہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک میں ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کرنی ہے ٹھہر کر سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندرا والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیے جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے سنائی کے نام سے جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن
کہ مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے